مفسرین نے اسے متشابہات میں نقل کیا یہ بھی بتاؤں گا. پہلے یہ بتاؤ یوحا الیہ کا مطلب کیا ہے؟ وہی دیکھیں وہی بشر پہ آتی ہے یا اللہ کے؟ اتنا بتاؤ آپ یوحا الیہ کا مطلب کیا ہے؟ بشر پہ آتی ہے، نبی پہ آتی ہے، وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ نبی بشر ہوتا ہے، مگر مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ اس کا مطلب کیا ہوا، اور پھر اس آیت کا پورا ترجمہ کر کے بتانا مجھے جو آپ نے پیش کی ہے. ارے بھائی بتایا تو صحیح تھا میں نے. انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ مجھے. اگر عربی گرامر سے تھوڑے بہت واقف ہو یا کسی سے پوچھ کے بتا دو مجھے اس کا ترجمہ. چلو ویٹ کر رہا ہوں. دیکھیے ابھی پہلی بات میں عربک لینگویج میں ماہر نہیں ہوں، پہلے یہ کلیئر کر دیتا ہوں. چلو تو آپ ترجمہ آپ نے پیش کیا تو یوحا الیہ کا ترجمہ بھی بتا دو مجھے. مجھ پر وہی ہوتی ہے، بتاتا ہوں وہی ہوتی ہے. اچھا تو اب اس آیت میں آپ کیا استدلال کرو گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں جو آپ نے پیش کیا کہ محبوب تم فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، مجھ پر وہی آتی ہے. جب مجھ پر وہی آتی ہے تو تمہاری طرح کیسے ہو گیا جناب والا؟ عام لوگوں پہ وہی آتی ہے کیا؟ اور یہاں تو خطاب کفاروں سے کیا جا رہا الکفار. مفسرین نے لکھا کہ یہاں خطاب کفار سے ہے. ذات کے اعتبار سے بشر ہے اور آواز کٹ رہی ہے آپ کی، تھوڑا نیٹ ورک میں آؤ، آپ کا نیٹ ورک لول ہو چکا ہے. یہ فرق ہے. نیٹ ورک لول ہو گیا آپ کا، تھوڑا نیٹ ورک میں آؤ آپ. ارے بھائی میں نیٹ ورک میں ہی ہوں، باہر کھڑا ہوں. بولو. آپ جو بتانا چاہ رہے ہیں نا کہ نبی کے عام انسان پہ وہی نہیں آتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عام بشر ہے. فرق بس اتنا ہے کہ ان پر وہی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام عام بشر ہے. معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین. کتنے عام بشر کے لیے قرآن کے اندر یہ آیت نازل ہوئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین؟ ذرا بتائیے مجھے کتنے عام انسانوں کو یہ کہا گیا کہ انا انزلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا؟ کتنے عام انسانوں کے لیے یہ الفاظ وارد ہوئے قرآن پاک میں وللآخرۃ خیر لک من الاولی؟ عام انسان بول رہا ہے انہیں. ابے جو انہیں عام انسان بولے وہ بھی کافر ہے، اور جو انہیں بشر نہ بولے وہ بھی کافر ہے میرے نزدیک. ارے تو آپ نے عام انسان کیسے دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ کیسے امتی ہو جا آپ اپنے نبی کے لیے عام انسان کا لفظ استعمال کر رہا ہو؟ کیا معاذ اللہ جو عام انسانوں کی وقت ہوتی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زمین کے اوپر چلتا اور کیچڑ میں بھراتا ہے، اس طریقے کا نبی کو مان رہا ہو معاذ اللہ؟ کیا تم نبی اتنا گندا عقیدہ ہے تم لوگوں کا بے؟ ذات کے اعتبار سے بشر ہی تھے، اور جس طرح ایک عام انسان کھانا کھاتا ہے اسی طریقے سے نبی کو کھانے کے تم محتاج ہو. میرا نبی کھانے کا محتاج نہیں ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صوم وصال رکھے جس کے اندر نہ سحری کرتے تھے نہ افطار کرتے تھے. کھانے کے تم محتاج ہو. اگر میرا نبی کھانا نہیں کھاتا تمہیں کھانے کا سلیقہ کون بتاتا رے؟ کھانے کی سنت کون بتاتا تمہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے صوم وصال رکھے کہ نہیں یہ بتاؤ مجھے. بخاری بہت کرتے ہو نا، اٹھاؤ بخاری. صوم وصال رکھے کہ نہیں نبی پاک علیہ السلام نے یہ بتاؤ مجھے. تم رکھ سکتے ہو صوم وصال بنا کھائے پیے؟ اور اسی حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے. جب نبی پاک خود فرما رہا تم میں سے کوئی میری طرح نہیں، اور قرآن پاک کے اندر جب نبی پاک نے کفاروں سے کہہ دیا میں تمہاری طرح ہوں، اس کو متشابہات کو دلیل بنا کر کہہ رہا ہو، تو اس حدیث کا کیا مطلب نکالو گے تم؟ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی صوم وصال رکھنے کے بعد، اور وہ تو صحابہ اکرام سے فرمایا، جب صحابہ میں کوئی ان کی طرح نہیں تو تم اور ہم میں کون ان کی طرح ہو جائے گا؟ ارے آپ پتہ نہیں یہ حضور نے صحابہ اکرام سے یہ فرمایا کہ نہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ دیکھیں بھائی بخاری شریف پڑھی ہے آپ نے؟ ابھی میں نے کھول نہیں رکھی ہے. آپ اگر یہ کہنا چاہو کہ فلاں حدیث نمبر، دیکھو میں ابھی باہر کھڑا ہوں اور میں نے کھول نہیں رہی ہے سب کتاب. اب میری بات اپنی جو گفتگو ہے نا وہ یہی موقوف کرو. آپ ساری کتابیں لے کر بیٹھو اور اس کے بعد مکمل اور مدلل گفتگو کرنا میرے سے، ٹھیک ہے؟ لیکن نبی کے بشر ہونے کے تعلق سے دیکھیں ایک آیت آئی ہے جہاں تک میرا خیال ہے کہ سورہ الہود کی آیت نمبر ہے 31. ابھی تو آپ سورہ کہف کی آیت پہ بات کرو. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ پہلے ایک موضوع کلیئر ہو جائے گا نا، اس کے بعد میرے کچھ سوالات رہیں گے آپ سے. آپ کے سوالات لے کے اور آپ کے جوابات دے کر. نبی کے آپ نے جیسا بولا نا نبی ایک انسان نہیں ہے. کس نے بولا انسان نہیں ہے؟
ابے ہماری تھوڑا علم حاصل کر لو میاں اور تھوڑی اپنی عقل کو ٹھکانے رکھو. الحمدللہ میں نے یہ کہا ہے کہ میرے نبی بشر بھی ہے نور بھی ہے. میرے نبی نور و بشر ہے. نور الحمدللہ میں ثابت کر چکا, بشر کا میں اقرار کرتا ہوں. آپ نے جو لفظ کہا کہ ہماری طرح بشر ہے, اختلاف اس کے ہے. کہاں سے ثابت کر چکے اور نور اس کی اگلی آیت میں وضاحت. ابے اگلی آیت تفسیر ابن عباس سے زیادہ سمجھ لی کیا تم لوگوں نے؟ تم جاہل غیر مقلدوں نے تفسیر ابن عباس سے زیادہ سمجھ لی. مجھے یہ بتا ابن عباس سے کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ چلو. نور اور روشن کتاب یہاں پہ لفظ آیا ہے نا, یہدی بہ اللہ. ارے یہدی بہ اللہ کا تم جو لفظ بتا رہے ہو, اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس نور سے مراد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جو رئیس المفسرین جو سید المفسرین ہے, انہوں نے اپنی تفسیر میں نور سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے. تو یہدی بہ اللہ کا مطلب وہ نہیں سمجھے کیا؟ یہ تفسیر بھی آپ بتا رہے ہیں نا, یہ بھی دیکھو اس کا بھی کریکٹ مجھے پتا نہیں کیا ہوگی بھی نہیں ہے. یہ بھی چیک کرنی پڑے گی کیونکہ آپ بالکل, میں جو حوالے دے رہا ہوں نا وہ مدلل اور مفصل آپ کو اسکین پیج کے ساتھ سینڈ کروں گا, تاکہ آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ الحمدللہ بریلوی کے عقائد بہت پکے ہوتے ہیں. آپ نے جو ڈنگے مارے نا, وہ ڈنگے ایک بھی ثابت نہیں کر سکے. آپ نے یہ بہتان لگایا کہ نبی کو ہم بشر نہیں مانتے. اس کا میں نے آپ کو کھلا کہہ دیا کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کو بشر مانتے, مگر جو آپ نے کہا کہ ہماری طرح بشر, عام بشر جیسا بشر, عبداللہ کے اور نور الہی کا حصہ ہے وہ. درود تاج میں یہ کیوں لکھا ہے پہلے بتائیے. پھر جہالت دکھانے والے سے پھر تمہیں معلوم ہے نا, میں نہ بات کرتا ہوں نہ جہالت دکھانے والے کی طرف میں توجہ کرتا ہوں. جب میں تمہیں امام بریلوی سے ثابت کر چکا. دوسری بات, درود تاج کا اسکین دو, یہ بات کہاں لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا حصہ ہے, جبکہ میں اپنے امام سے ثابت کر چکا ہوں, اور اس بات کو تم تسلیم کر چکے ہو. ریکارڈنگ میں موجود ہے کہ اگر تم نے وہ حوالہ بھیج دیا تو میں مان لوں گا کہ ہاں تم اس طریقے کا عقیدہ نہیں رکھتے ہو. رہی نور کی بات, تو نور میں تفسیروں سے ثابت کیا ہے, میں نے قرآن کی آیت سے ثابت کیا, اور جو آیت آپ آگے کی پڑھ رہے ہو وہ تفسیر کے خلاف پڑھ رہے ہو. میرے اس آیت کے آگے ہی مطلب اس کی وضاحت ہو چکی ہے. ارے وضاحت تم یار, میں بول تو رہا ہوں صحابہ سے زیادہ دین سمجھنے کا تم دعویٰ کر دو نا کہ ہم صحابہ سے زیادہ سمجھ کے مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. دیکھیے قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو رہی ہے, ایک آیت کی وضاحت قرآن کی جناب والا سنو, قرآن کی تفسیر قرآن سے جو تم بول رہے ہو نا اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے. قرآن کی تفسیر قرآن سے یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی لفظ کسی واضح الفاظ کو بیان نہ کر سکے اور کسی دوسری آیت میں ان تمام آیتوں کا وہ لفظ کسی اور معنی میں آ جائے, وہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے. یہ مجھے مت بتاؤ کہ قرآن کی تفسیر آگے کی آیت سے قرآن کی, ایسے تو میں بھی بول سکتا ہوں قل انما انا بشر والی آیت میں آگے کی آیت سے قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے. یوحا الیہ, وہی آنا یہ بتا رہا ہے کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں. کیا ہوگا اس کا مطلب؟ جناب والا تھوڑا سوچ سمجھ کے عقل کو ٹھکانے رکھ کے بات کرو. آپ سمجھ میں آئی؟ دیکھیں بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ہی طرح انسان ہونے کی ایک اور دلیل دیکھو, سنیے. نہیں, ابھی آپ دوسری دلیل مت لو. ابھی تو جو دلیل میں نے آپ کو دی ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کرو, اس کے بعد میں کچھ سوالات کروں گا, اس کے آپ جوابات دو. سمجھ میں ہی نا, میں صرف آپ کے سوال سنتے جاؤں گا, جواب دیتے جاؤں گا. تو اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس کہ بس صرف آپ سوال کرو. الحمدللہ میں نبی پاک علیہ السلام کو نور ثابت کر چکا. آیت نمبر 93 کے اندر رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے, کہیے میرا رب پاک ہے, میں تو ایک انسان اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. میں ایک انسان اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. یہاں نبی خود کہہ رہے کہ کہیے میں ایک انسان ہوں. تو میں نے کب کہا کہ نبی پاک علیہ السلام انسان نہیں؟ یہ تو بتا دو, میں نے بشریت کا انکار کیا یا انسانیت کا انکار کیا؟ تم میرے جو میں نے باتیں کہی ہے نا ان کو پہلے غور سے سن لو, اور تم پہلے ہم بریلویوں کے عقائد کو اچھے سے معلوم کر لو, اس کے بعد تم شاید بات کر سکو. ابھی تو تمہیں معلوم ہی نہیں کہ بریلویوں کے عقائد کیا ہے, بس تم ادھر ادھر کی سنی سنائی باتیں بولتے ہو اور اپنے آپ کو بڑا اسماعیل خان سمجھتے ہو. بشر ہونے کا انکار کس نے کیا؟ اس حدیث میں ہمارا رد کہاں ہو رہا ہے؟ چلو بتاؤ, اس قرآن کی آیت میں ہمارا رد کہاں ہو رہا ہے؟ ہم نے بشر ہونے کا انکار کب کیا؟ ہم نے کب کہا کہ حضور علیہ السلام بشر نہیں؟ جو اپنی طرح بشر کہے, جیسا انسان ہے, جو ایک عام انسان بالکل. ارے تو ہم اپنی طرح بشر کہے تو اپنی طرح بشر تو قرآن میں خود اللہ ہی کہلوا رہا ہے نا, قل انما انا بشر مثلکم. اچھا, کہو کہ میں تمہاری جیسے ہی انسان ہوں, خود اللہ کہلوا رہا ہے. یہ تو قرآن میں اندر سورہ کہف میں جا کے دیکھیے. کن سے کہلوا رہا ہے؟ ہاں,
کن سے کہلوا رہا ہے؟ کن کے لیے کہلوا رہا ہے؟ تو بتاؤ سامنے مخاطب کون ہے؟ صحابہ ہے؟ ایمان والے ہے؟ نبی ہے؟ کون ہے؟ بشر ہی ہے نا، مطلب بشر نہیں، ابے تو بشر سب ایک ہو گئے کیا؟ تو پھر کفاروں کو گلے لگاؤ نا، ان کے گھر میں جا کے کھانا کھاؤ نا۔ بشر سب ایک ہو گئے تمہارے لیے؟ اپنی طرح بشر کس کے لیے کہا جا رہا؟ سامنے کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی ہے، یا پھر تمہارے جو بڑے بڑے تمہارے جن سے تمہاری نسل چل رہی ہے، ابو جہل، ابو لہب، ادوا شیبہ، یہ لوگ ہیں؟ کون ہے سامنے؟ بتاؤ مجھے۔ دیکھیے بھائی، مخاطب کون ہے؟ مخاطب کون ہے؟ مجھے صرف اس کا جواب دو۔ نبی پاک علیہ السلام یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، مخاطب کون ہے سامنے؟ لیکن ابھی مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، میں کچھ دیر بعد آپ کو کال کرتا ہوں، اوکے؟ مجھے اس بات کا جواب دینا کہ سامنے مخاطب کون ہے اور یہ بات کن سے کہی